اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ماتم بھی نہیں کرتے، قرآن بھی اس کا سیم ہے، اور وہ سارے جو ہے وہ عمل بھی وہی کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں۔ بس آپ کی بات ختم ہو گئی۔ ایک میں نے دلیل دی ہے ابھی، تو آپ کسی مسجد میں، شیعہ کی کسی مسجد میں دکھا سکتے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کا نام لکھا ہوا ہو؟ یہ اتنی بڑی کلی بات بنتی ہے کہ اگر مسجد میں نام نہیں لکھا تو بالکل حضرت علی کا لکھا ہوا ہے نام، تو اس کے بہاف پہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ حضرت علی کے امام نہیں ہے وہ؟ میرا بیٹا حضرت علی کے امام ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق مانتے ہیں نا، حضرت عمر امام ہے نا، نمازیں پڑھتے رہے ہیں نا، خلیفہ ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر حق تمام دنیا کے مسلمان پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ پھر ان کا نام نہ ہو تو پھر اگر نہ ہو اور صرف حضرت علی کا ہو، اس سے یہ تو نہیں ثابت ہو جاتا ہاں چلو کسی میں عرض کر رہا ہوں نا، کسی ایک جگہ پہ ایسا ہو جائے تو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے پوری کسی مسجد میں صحابہ کا نام نہیں ہے، تو اب میں کیا سمجھوں؟ اگر کسی ایک صحابی کو زیادہ چاہا جائے تو اس پہ تو نہیں چڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے مصلی پر چڑھایا، ہم کون ہوتے ہیں؟ چاہا جائے تو ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نا، تو پھر اچھا جتنی محبت، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، پھر جتنی محبت ایران حضرت عمر سے کرتا ہے، حضرت صدیق سے کرتا ہے، حضرت عثمان سے کرتا ہے، اتنی محبت میں ایران سے کرتا ہوں۔ آگے چلو بس، میں نے تو کیا کھلے عام کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنی محبت وہ کرتے ہیں اتنی محبت میں کرتا ہوں۔ ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، جو محبت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہماری کوئی ذاتی تو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے۔ جیسے انڈیا گرام ہے، ہم آپ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی 1,24,000 اور کم و بیش تو ہم آپ وسلم کو سب سے زیادہ مقام دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک جو کتابوں سے پہنچا، بس کتابوں سے پہنچا، کتابی کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا اہم رکھتے ہیں، تو وہ ان کا اس وقت کا دلیل ہے، وہ کتابوں میں لکھی ہے۔ میری ایک بات سنیں بیٹا، بہت اچھی بات کی آپ نے، آپ میری بات پر بھی توجہ دیں، حوصلے سے سنیں، انصاف کریں۔ تمام انبیاء کرام برحق ہیں۔ اگر ایک شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبیوں کا سردار نہیں مانتا، تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط نہیں مانتا، دیکھو نا، نبی تو مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے، لیکن باقی نبیوں سے افضل نہیں مانتا، تو پھر کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے، تو ایک آدمی حضرت علی کو مانتا ہے، حضرت حسن کو مانتا ہے، حضرت حسین کو مانتا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، لیکن صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کو نہیں مانتا، تو اسے کیا کہو گے؟ آپ بتاؤ۔ تو میں تو صحابہ اللہ کا انتخاب ہے نا، افضل اللہ کے نبی نے بنایا ہے، افضل قرآن نے بنایا اس کو۔ ہاں میں بتا دیتا ہوں، یہ بھی بتا دیتا ہوں، سورۃ توبہ لکھیے، آیت نمبر 40 ذہن میں رکھ لیجئے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول، غار کی بات ہے، لے صاحب ہی، لے لام صاحب ہی، لے صاحب ہی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ نمبر 2 دلیل آپ تھوڑی سی دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ترجمہ بتا دیا ہے میں نے، کہہ تو دیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے حکم سے، لے صاحب ہی، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو فرمایا کہ لا تحزن، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دنیا بھر کے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے، انسانوں میں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ بات طے ہو گئی۔ اب ذرا غور کیجیے کہ میں نے عرض کیا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں سے افضل مانا ہے،
ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی صحابہ کے مشیر رہے ہیں، تو جب انہوں نے مان لیا بڑا تو ہم حضرت علی کے نوکر و چاکر ہیں، ہم کون ہیں کہ حضرت علی کی ادا پر اختلاف کر سکیں؟ سن تو لو نا جی، کون کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جو انکار کرے گا صحابہ کا وہ قرآن کا انکار ہے نا، یہی تو میں نے کہا ہے، میں نے تو دلیل بھی دی ہے۔ صحابہ کرام نے اہل بیت کی تعریف کی ہے، قرآن نے بھی کی ہے۔ ایک آدمی اہل بیت پر تنقید کرتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ایک حضرت علی میرا بیٹا، دیکھو بیٹا، آپ کی بات صحیح ہے، میں تو پہنچ چکا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک شخص، آپ ادھر توجہ کریں نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے تو برداشت نہیں ہے، کیوں؟ دلیل کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے، وہ حضور کے رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، داماد ہے، تو تنقید نہیں کی جا سکتی نا۔ تو پھر جب حضرت علی پر تنقید نہیں کی جا سکتی تو حضرت علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان پر تنقید کیسے کی جا سکتی ہے؟ جناب پھر دیکھ لو سورہ البقرہ آیت نمبر 137، کیسے نہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا، کب کرو ترجمہ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جو اس طرح ایمان لے آئے گا جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ کیا زمینی حقائق بھی ہیں، ماننا تو پڑے گا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ بتائیں۔ جس کو قرآن میں تو ہے نا، قرآن میں صحابہ کا نام ہے نا، ہاں تو وہ صحابی نہیں ہے۔ دیکھو بات سنو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور بیٹا جی کتابوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں تمام صحابہ کرام کی تعریف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہیں، حضرت عمر صحابی ہیں، حضرت عثمان صحابی ہیں۔ ہم تو صحابہ اہل بیت دونوں کے نوکر ہیں، یہ میں واضح کر دوں، ہم صحابہ و اہل بیت دونوں کے نوکر ہیں۔ جس طرح حضرت علی پر بحث نہیں ہو سکتی، حضرت ابو بکر صدیق پر بحث نہیں ہو سکتی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پیچھے نماز پڑھ کے ثابت کر دیا کہ یہ مجھ سے افضل ہیں جو مصلی پر کھڑے ہیں۔ اب جس کو حضرت علی نے، نبی نے، قرآن نے افضل قرار دیا ہے، جو شخص اس کو اس جگہ سے ہٹا کر حضرت علی کو نبی کے مصلی پر لے آئے گا جبکہ ان کا چوتھا نمبر ہے، تو نبی کے طریقے کی اس نے مخالفت کی ہے۔ باقی پھر صحیح، ہم حاضر ہیں، میں یہی رہتا ہوں، میں جب جو بھی یہ بھی کہتا ہوں، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اس موضوع پر جو بھی بات کرنا چاہے، ہم حاضر ہیں، پیار سے، محبت سے، دلائل سے، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ اگر قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جفی ڈال لی، ایک شیعہ نے کہا، تو ہم بھی جفی ڈال لیں گے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بیعت کا لفظ کہہ رہا ہوں، رجال کشی، ان کو بلایا ہے، ان سے گویا جفی ڈالی ہے، وظیفے لیے ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد، حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا بیٹا جو ان کے پگ اور وراثت کا وارث ہے، جب اس نے صلح کر لی ہے تو یار خدا کے لیے حسنی بن جاؤ، چھوڑو معاملات کو، صلح کر لو، چپ ہو جاؤ بس۔ ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ نہ دے گالی، آپ دو آدمیوں کو جانتے ہیں، میں پورے ملک کو، پوری دنیا پر میری نظر ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی
اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا بات کر فرمائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن پیار محبت سے بھائی. ہاں استاد میں نے آپ کو گرا کی چیزیں کرتا تھا. آپ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ اہل تشریح کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا. مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ فاتح خیبر کے رشتے دار کا دروازہ جل رہا اور کچھ نہیں کہہ رہے. ایک منٹ میں آپ کی بات مجھے چھوڑ دیں. اس کے علاوہ جو بات آپ نے کی کہ اگر صحابہ کے نام نہیں لکھ رہے تو آپ تشریح میں آپ لگا سکے. تو اہل تشریح میں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ حضرت علی سے جتنی چیزیں منسلک ہیں ان کی عزت جانوروں تک کی کرتے ہیں تو صحابہ بھی. جبکہ حضرت علی نے ان کی عزت کی ہے، بات ہی ختم ہو گئی. میرا بیٹا ہمیں آپ موقع دیں. دیکھیں میں شہنشاہ نقوی سے لے کر سب کو جانتا ہوں. ہم نے آپ کو یہ کھلے عام محبت پیار سے، اگر ہماری طرف سے کوئی بات سخت ہو گیا ہم معذرت چاہتے ہیں. ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہمارا مقصد اصلاح نہیں، ہمارا مقصد اصلاح ہے. کوئی قاری صاحب گواہ ہے، ہماری جماعت ہے، ہمارے علماء ہیں، محقق ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیجیے. کوئی مجھ سے شہنشاہ نقوی سمیت تمیمی سمیت اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں. اگر پنچایت میں بات کرنا چاہتا ہے کوئی ہم حاضر ہیں. برادری میں بات کرنا چاہتا ہے ہم یعنی عبداللہ خادم حاضر ہے. تھانے میں بات کرنا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں. عدالت میں بات کرنا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں. سپریم کورٹ میں بات کرنا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں. اگر ہماری بات غلط ہوئی اور اہل السنت والجماعت کے تمام مفکرین نے اتفاق نہ کیا، ہم بھرے محفل میں معذرت بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے اور ان کا عقیدہ بھی قبول کریں گے. اور اگر نہیں تو ہم اتنی درخواست کرتے ہیں کہ شور شرابہ مت کرو، اس صحابہ کے غلام بن جاؤ جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی. بس جی اور کوئی سوال بھائی؟ بس اتری خیر اچھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر